ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ راز سمجھو حضرت، اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت، راز سمجھو، یہ راز ہے کیا حضرت، راز ہے کیا، جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے حضرت۔ وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے، میں وہ لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے، تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کہیے تو ساڈا کر دیو گے؟ میں جناب آپ ایک کہن دیو 1000 کہو میں 1000 کر دیاں گا۔ فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو سردی بڑی ہے، تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، ان کا نام محمد تھا، سید بزرگ تھے وہ، لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا، تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ اس قدر فنا تھا، اس قدر حضرت فنا تھی، ہمارا نام لے ہی کوئی نہ، نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے، ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں، نام ان کا کچھ اور تھا، تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا۔ خیر ہم لاہور آ گئے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو ہم پھر چلے گئے، ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا، 200 میں نے بچا لیے کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا، بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظ ہے خفیف ہے کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی، 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا، ذرا سردی تھی سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے۔ جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا، صرف ایک ہی بندہ تھا، لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا، اس کی خاموشی میں بھی بڑا روب تھا، تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں، لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چلو کسی سے پوچھتے، بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں۔ خیر جب کافی وقت گزر گیا نا، مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا، ہم نے مدرسے پہنچنا تھا، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے، میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا، تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں، او بھائی تو کون ہے، یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہا ہے، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ، لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا، اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 KV کو ہاتھ ڈالا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا، میں گھبرا گیا یار یہ بابا کیا چیز ہے، وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے۔ تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا، ہے حضرت
اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ان کو سارا ہی پتہ ہے حضرت، لیکن بات حضرت پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا، تو حضرت بے قرار دلوں کو کہاں چین آ رہا تھا. حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، ایسے کچھ اور بزرگ آپس میں ملے اور آپس میں بیٹھ کے بات یہ ہوئی کہ بھائی ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ کہہ دو، ظالم نہ ہو، مظلوم ہو، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروائے. تو بات یہ ہوئی کہ پتہ نہیں اب علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے. اگر پڑھے بھی ہیں کہ تو کسی قاری سے پڑھا ہے یا کسی عورت سے پڑھا ہے، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، مخارج ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، پر حروف باریک حروف میں فرق کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں، روز جا کے نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سنائی جائے. یہ بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے نا آ گئے. اب وہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن فقط حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. وہ آ کے ساری بات جو باہر ہوئی تھی نا، آ کے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اسی طرح سنائی گئی. علم الدین پتہ نہیں ناظرہ پڑھے ہو نہیں پڑھے، معروف پڑھے ہو مجہول پڑھے ہو، مخارج ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک، سو سا قو کا دا ضو فرق کرتے ہو کہ نہیں کرتے. چلو اس طرح کرو، ہم پڑھتے ہیں تو تم سن لو. اب جناب حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ یوسف تلاوت کرنی شروع کی. ہائے ہائے، سید نے کیا قرآن پڑھا ہوگا ہیں. ہائے ہائے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کیا سید نے قرآن پڑھا ہوگا. لیکن یہاں سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، بندہ جب پڑھ رہا ہو نا حضرت، بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے، غلطی ہو جاتی کوئی نہ کوئی. بس بے خودی طاری تھی حضرت پہ، تھوڑی سی توجہ ہٹی تو قبلہ زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی نے ادباً ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، حضور سید پاک کو، بڑے لوگ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن پڑھ آپ کلام الہی رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑ گئے ہیں. ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑ گئے ہیں. حضرت رک گئے. پہلی بات تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور اس نے ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی. پھر قبلہ نے غلطی کی طرف توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حیران ہو کے پوچھا علم الدین، اور ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور تو نے ایک پکے حافظ قرآن کی صحیح غلطی نکالی، اور یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر اساتذہ سے پڑھا ہے، اور علم الدین وہ ہے جس نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے. ہاں حضرت اللہ یا رسول اللہ. ٹھیک ٹھیک. ہاں حضرت بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روی منزل ہی نہیں ہے. حضرت جی اسی تے بازیاں لاندہ نہ عشق رکھ چھڑے ہیں نا. عشق سو کا کام ہے، عشق سو کا کام ہے. ہم نے تو بازیاں لگانے کا نام عشق رکھ دیا نا، عشق بڑا ڈاڈا کا. لیکن حضرت جی کر لو یار، کر لو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کر لو حضرت. اب چلو میں چھوٹا سا اشارہ دے کے پھر واپس آ جاؤں جنہوں نے کیا. یہ بابا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے جب آپ بیعت ہونے کے لیے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گئے تھے. وہ بعد کی بات ہے کہ حضرت نے قطب صاحب کے پاس بھیجا.
وہ لکھا ہے کہ بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہونے کے لیے گیا نا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکڑی کے خشک تنے کے ساتھ نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب ان کی خدمت میں گئے نا دل میں خیال آیا اللہ بھائی چنگا ولی ہے, لکڑ نہ ٹیک لاوے تو لکڑ خشک رہے. کہتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا درخت پہ نظر فرمائی تو وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا, ٹانیاں نکل آئیں, پھل پڑ گیا. کہتے ہیں پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا. آپ نے 2-3 بار اس طرح کیا. تو کہتے ہیں کرنے کے بعد پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید وہ فقیری کرنا ہے کہ اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ فقیری کرنا ہے یا اللہ نہ لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خشک روے تو ضرور ہے نو ہرا کرنا ہے. یہ فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں مرضی شہنشاہ واندی چل دی ہے. فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا. حضرت ہاں کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا. اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا, تو کہتے ہیں میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں؟ تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت, جوانی تھی بالکل کتب صاحب کی, اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. تو کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں کتب صاحب. تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. فرماتے جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے, اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو یہاں کہ نہیں ہویا؟ بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا. میں نے کہا حضور معافی دے دے. فرمانے لگے او فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا, تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے. حضرت بہرحال باتیں تو بہت ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے سیر و سیاحت کا حکم دیا. کہتے ہیں میں ایک شہر میں پہنچا تو کیونکہ حکم یہ ہے صوفیاء کو کہ تم جس شہر میں بھی جاؤ نا پہلے جا کے پوچھو یہاں کوئی اللہ والا ہے, اگر ہے تو اس کی زیارت کرو, اگر نہیں تو پھر پوچھو یہاں کسی اللہ والے کا مزار ہے, ہے تو پھر وہاں جا کے سلام پیش کرو, اس کے بعد جو کرنا ہے سو کرو تم. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جاتے سب سے پہلے یہی سوال کیا. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی مرد ہے کوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی یہاں تو نہیں ہے, یہ جو سامنے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک غار ہے, وہاں ایک مرد ہے, ذرا مشقت ہے جاؤ. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بڑی مشقت اٹھائی اور میں گیا پہاڑ. اب فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک ٹانگ ہے جو گھٹنے سے کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ اور خشک ہو گئی ہے, گوشت اور پوست نہیں کوئی بھی اس پہ, خشک بالکل ہڈی پڑی ہے. فرماتے میں بڑا گھبرایا بھائی یہ کیا ہے. کہتے ہیں خیر میں اندر گیا, جا کر حضرت کی قدم بوسی کی, جو کچھ پوچھنا تھا حضرت سے پوچھا, حضرت نے عنایت فرمایا. کہتے جب میں جانے لگا تو سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا. کہتے جب میں نکلا نا تو حضرت بھی اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے. کہتے جب حضرت اٹھے تو پھر دیکھا کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں. کہتے میرے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے, حضرت کی بھی کوئی نہیں, تو کہیں کوئی ایک ہی تو نہیں بات. تو کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور آپ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں, ایک باہر کٹی پڑی ہے, تو کوئی معاملہ ایک تو نہیں کہیں. تو کہتے ہیں رو پڑے. کہتے ہیں فرید میں یہاں عبادت کر رہا تھا, ریاضت کر رہا تھا قرب پانے کے لیے. تو حضرت جی چیک تو کرتے ہیں نا اینے جوگا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ چیک تو کیا جاتا ہے نا, پھر باتیں بنتی ہیں, ابھی تو نہیں بن جاتی ہیں. کہتے ہیں بس میری بھی چیکنگ آ گئی. کہتے 7 دن تواتر سے بارش برسی اور غار میں اتنی سردی ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ سردی میری جان لے گی. فرماتے 8ویں دن اللہ نے رحمت کی اور دھوپ نکلی. کہتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا, تو چیکنگ کچا کے پکا. کہتے ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. کہتے بڑی خوبصورت لگی, میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں, اس کو جا کے نا پھر دیکھوں. کہتے بس ایسا غلبہ ہوا شہوت کا کہ عقل ہی ماری گئی. وہ بھائی اس چوٹی پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل سے ہوتا ہے, عورت کہاں سے آ گئی.
تیرا امتحان ہے نہ کر. کہتے عقل ماری گئی. فرماتے میں اٹھا اور اس کے پیچھے جانے کے لیے نا میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا. تو پھر غیب سے آواز آئی, واہ بھائی واہ, ہیں واہ بھائی واہ, یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے ہو. ہائے ہائے, یاری ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. کہتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کے لیے بڑھا تھا, میں نے اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ دیا. کر لو حضرت, کرنے والے بڑا بڑا کچھ کر گئے. تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. کر لو حضرت, وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. کر لو حضرت, کر لو. کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. کر لو, کر کے تو دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اور چلے ہو اور نہیں کر رہے تو اتنا کر رہا ہے, کرو گے تو کیا کرے گا. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آیا. جواب پھر کیا آیا, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تجھے ہم سے کب پیار ہے, تجھے تو نیند پیاری ہے. ساڈے نال تینوں کدوں پیار ہے, تینوں تو نیندر پیاری ہے. آج کر لو حضرت جی, اور کر کے دیکھو پھر ہوتا کیا ہے. میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں. یہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلسلہ عالیہ قادریہ شریف حضرت, آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. لیکن حضرت کی جو ابتدا ہے نا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کچھ سود کا معاملہ تھا, پھر اللہ نے رحمت فرمائی, آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ جو ہے نا بیعت کی, توبہ کی, اور پھر توبہ بھی پکی کی حضرت. تو جب مرید ہوئے نا تو حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, اور تسبیح عنایت فرمانے کے بعد حضرت نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ, ٹھیک, اور فرمایا حبیب پکار اللہ کو. بھئی انسان ہے نا, دل میں 100 خیال آتے ہیں. دل میں خیال آیا, حضرت فرما رہے ہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, کہاں سے گزارا ہوگا. تو آپ نے یہ سوال مرشد کی بارگاہ میں بھی پیش کیا. عرض کی حضور آپ فرما رہے ہیں کہ اسباب کو ترک کر دو اور بیٹھ کے اللہ اللہ کرو. حضور بیوی ہے, بچے ہیں, اپنا وجود ہے, کہاں سے پالوں گا. آپ نے فرمایا حبیب تو خود پیدا ہوا ہے. عرض کی نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے. نہیں حضور. اپنے بچوں کا پیدا کرنے والا تو ہے. نہیں حضور. کس نے پیدا کیا؟ اے اللہ نے. فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے, وہ رازق بھی ہے. ہاں تو بیٹھ تو صحیح, پھر دیکھ تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. حضرت آپ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ ترک کیا اور بیٹھ گیا, پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا. پھر میں اللہ 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 اللہ. آپ فرماتے ہیں دن گزرتے رہے, کو 5-6 دن گزرے. سوکھا کام تو نہیں حضرت. والا حضرت نے تو پہلے ہی فرمایا تھا, پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکھیاں کس سے کھائی جاتی ہیں, سوکھا کام ہے. لیکن حضرت نے تو صبر شکر کر لیا نا, لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ ذرا مزاجن تلخ تھیں, ان سے نہیں ہوا. آ کے نا آپ کو بڑے غصے میں کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں, یہ ہم سے نہیں مانگی اور سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. حضرت دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی کوئی بھی. آپ فرماتے میں نے لوٹا, مصلا, قرآن پاک, تسبیح لی اور میں جنگل چلا گیا. صوفیہ پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. فرماتے سارا دن بیٹھ کے میں نے اللہ اللہ کی. جب رات پڑی نا تو گھر آ گیا. آپ فرماتے بیوی پہلے منتظر تھی. کہتے جیسے گھر آیا بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا, حبیب مزدوری کی نا. آپ فرماتے میں نے کہا کی. تو بیوی کہتی پھر اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کہاں ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی اچھا چلو, اچھا بہتر ہو جائے گا, اب کل مانگیے گا, 2 دن کے پیسے آئیں گے, ذرا زیادہ آ جائیں گے. آپ فرماتے دوسرا دن آیا, میں پھر چلا گیا. پھر اسی طرح سارا دن اللہ اللہ. رات پڑی تو گھر آ گیا. آپ فرماتے جب گھر آئے تو بیوی پہلے تیار کھڑی تھی. آتے پھر وہی سوال کیا, حبیب مزدوری کی نا. آپ فرماتے میں نے کہا
کل سے بھی زیادہ کی ہے. تو پھر کہتی ہے اگر کی ہے تو پھر مزدوری کہاں ہے؟ تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے نا اس کو ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. حضرت کریم ہے کہ نہیں؟ اب بھائی جی کریم ہی تو ٹرن پھرن دے دیں نا. ہاں حضرت یہ نہ سمجھنا کہ تھی پلوان ہو، تسی پلوان نہیں ہو، کریم ہے. ہاں کبھی کوئی سے وہم میں نہ پڑ جانا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. کوئی پہلوان نہیں ہے، وہ کریم ہے. ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں ان بطش ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ کریم ہے حضرت، اس لیے تو چل پھر رہے ہیں حضرت. آپ فرماتے ہیں جب دوسرے دن بھی ٹالا نا تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ گئی اور غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جاتے کام نہ شروع کر دیجئے گا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لیجئے گا، اگر تو دے نا دے مزدوری وہ تو پھر کام شروع کریے گا، اگر نہ دے تو اس کا کام نہ کرنا، پھر کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کیسے یہاں آ کے لگتا سیدھا حضرت، کیونکہ حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں یار وٹانا. ہاں ہم نے نہیں، ہم تو جان دے دیں گے، ہم نے نہیں یار کا در چھوڑنا کوئی. آپ فرماتے یا تیر لگا، ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا. اس نے کیا دیا ہے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رو رب ہے، اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ خیر آپ فرماتے تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا. فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کی. کہتے جب رات پڑی نا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اسے کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے. آپ فرماتے میں نے کہا گھر جاتے ہی نہیں، باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں. جب آدھی رات ہو جائے گی نا سو جائے گی تو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا. آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے جب آدھی رات گزری نا تو میں گھر گیا، لیکن جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر کا سارا منظر بدلا ہے. وقت آدھی رات کا ہے لیکن کیا گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ یا تو پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی کچھ دے گیا ہوگا. خیر اب دیوار پھلانگنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیکن آپ فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، بڑی خوش ہے، کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا اتنی خوش کیوں ہے، یہ نیا لباس کہاں سے خریدا اس نے؟ اب فرماتے سوال میں نے خود سے کیا لیکن جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ او حبیب وہی آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. ہائے ہائے، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لیں کیا ہوا. اب فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کام باہر لگا ہے. کہتی آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے زیادہ کام کیا ہیں. آپ کا مالک کتنا کریم ہے، آپ کو اس نے نہیں کہا، یہ اس کے بندے آئے تھے، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں، سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. ہاں حضرت حبیب فرماتے جب میں نے اس کی کرم نوازی دیکھی تو میں رو پڑا. تو آپ فرماتے مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے رو نا، خالی سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے. تو حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا آیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہائے ہائے چلے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.